بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے فائنل رول آف دی پروفیٹک مشن، پیغمبرانہ مشن کا فائنل رول۔ یہ بات قرآن و حدیث میں بہت ہی واضح طور پر بتائی گئی ہے، اس کو میں تھوڑا سا بریف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جب انسان کو بنایا اسی وقت سے انسان کے گائیڈنس کے لیے پرافٹ بھیجنے شروع کیے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، تو برابر پرافٹ آتے رہے ہر زمانے میں تاکہ انسان کو ڈیوائن گائیڈنس دیں۔ پھر حدیث میں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ آخری زمانے میں، یعنی ہسٹری کے اینڈ سے پہلے، ایک بہت بڑا رول ہوگا۔ اس کو کہا گیا ہے کہ ھذا عادم الناس شہادۃ عند رب العالمین۔ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑی شہادت ہوگی۔ شہادت کا مطلب ہوتا ہے وٹنس، یعنی وہی کام جو پیغمبر کرتے تھے۔ ہر پیغمبر ایک وٹنس ہوتا تھا، گواہ خدا کی طرف سے۔ تو ہر پیغمبر شاہد ہوتا تھا۔ تو وہی کام جو پروفٹ نے کیا، شہادت والا کام، وہی کام آخری زمانے میں انجام پائے گا فائنل طور پر، اور وہ خدا کے نزدیک پورے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا کام ہوگا۔ ھذا عادم الناس شہادۃ عند رب العالمین۔ اس بات کو سمجھیے، ایک تاریخ، ایک ہسٹری بن رہی ہے، ایک ہسٹوریکل پروسیس جاری ہے۔ وہ ہسٹوریکل پروسیس چل رہا ہے اور چلے گا یہاں تک کہ ڈومز ڈے آ جائے۔ آپ کے لیے یا کسی کے لیے یہ موقع ہے کہ اس کا پارٹ بن سکے، اس پروسیس کا پارٹ۔ جب آپ سمجھیں گے تبھی آپ اس کا پارٹ بننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، پیغمبر تو بہت سے آئے، لیکن فائنل پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی لائی ہوئی کتاب، چونکہ پوری طرح پریزرو ہے، اس وجہ سے ہم اسی کو ریفر کرتے ہیں۔ پچھلے نبیوں کی باتیں پریزرو حالت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے وہ پوائنٹ آف ریفرنس بھی نہیں بن سکتی ہیں۔ تو دیکھیے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جو ریویلیشن آیا، پہلا ریویلیشن یعنی وحی، وہ 610 AD میں آیا عرب میں۔ اسی وقت یہ کہا گیا تھا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ کیا مشن ہے، کیا بات پہنچانا ہے لوگوں کو خدا کی طرف سے۔ اسی میں ہے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، when the trumpet is sounded، جب بگل بجا دیا جائے گا، یعنی ڈومز ڈے
کا بگل. when the trumpet is sounded, اسی وقت بتا دیا گیا ہے کہ ٹرمپٹ پھونکا جائے گا. ہسٹری کا ایک اینڈ ہے, اس سے پہلے یہ خدائے بگل پھونکا جائے گا. اور پھر بار بار یہ بات کہی گئی. آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے آج ایک بک فارم میں ہے ہمارے سامنے, لیکن وہ بک فارم میں نہیں اترا تھا. وہ تو 22-23 سال میں اترا, گویا کہ ایک پیریڈیکل کے طور پر, پھر وہ کمپائل کیا گیا. تو اس مدت میں بار بار یہ کہا گیا کہ ایک دن آنے والا ہے جب کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها, when the earth is shaken with a massive earthquakes, کہ زمین پر بڑا زلزلہ آئے گا. اس طرح کی آیتیں بہت سی. تو دیکھیے, ایک اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں ایک تو باتیں وہ تھیں جو پریزنٹ کے بارے میں تھیں, پریزنٹ کے بارے میں, یعنی خدا کو مانو, خدا کی عبادت کرو, ڈیوائن کریکٹر اپناؤ, یہ سب پریزنٹ میں فالو کرنا تھا, وہ باتیں تھیں. اور ایک بات فیوچر کے بارے میں تھی, یعنی یہ بات فیوچر کے بارے میں تھی کہ آگے ایسا ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا, زمین میں ارتھکویک آئیں گے, فلڈ آئے گا, اور دخان ظاہر ہوگا جس کو آج کل ہم کہتے ہیں یعنی ایئر پولوشن. اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو یہ فیوچر کے بارے میں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیوچر جس کو پریڈکٹ کیا گیا تھا, تو اب اس کی بگننگ شروع ہو چکی ہے. آج کل جس کو کہا جاتا ہے گلوبل وارمنگ, دیٹ از دا بگننگ آف دا اینڈ. یعنی اینڈ آف ہسٹری جو ہونے والا تھا, جس کو قرآن میں پریڈکٹ کیا گیا تھا, اس کی بگننگ شروع ہو گئی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. تو ایک تو یہ باتیں تھیں جو پریڈکشن کے طور پر کہی گئی تھیں. اب وہ پریڈکشن اب شروع ہو چکا ہے اس طریقے سے کہ سائنٹیفک کمیونٹی اس کو کہتی ہے گلوبل وارمنگ, ہم کہیں گے گلوبل وارننگ این کے ساتھ. تو لوگوں کے نزدیک وہ گلوبل وارمنگ ہے, میں کہوں گا کہ وہ گلوبل وارننگ ہے. یعنی وہی چیز جس کو کہا گیا تھا کہ when the trumpet is sounded, تو 2 بار ہونا ہے ٹرمپٹ کا, نفخ اولا, نفخ ثانیہ. تو ٹرمپٹ جو پھونکا جائے گا تو پہلا یہ ہو چکا ہے, آخری جب ہوگا تو وہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا سور پھونکا جا چکا ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ, لیکن زیادہ صحیح ورڈ اس کے لیے ہے گلوبل وارننگ. ایک آسپیکٹ یہ ہے, یعنی وہ باتیں جو میں نے کہا کہ پریڈکشن کے طور پر آئی تھی قرآن میں. اس وقت مجھے دوسری بات کے بارے میں کہنا ہے. یعنی ایک اور بات قرآن میں کہی گئی تھی فیوچر کے لیے, اسی کو میں نے کہا ہے کہ فائنل رول آف دا پروفیٹک مشن. یعنی پروفٹ آئے بار بار, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پروفٹ والا سا کام ہوتا رہا, لیکن اس کا ایک فائنل رول وہی باقی ہے, جس کو قرآن کی چیپٹر نمبر 41 میں بتایا گیا ہے. 41, چیپٹر نمبر 41, اس میں کہا گیا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ چیپٹر
نمبر 41 کی ایک ورس ہے. اس میں دیکھیے فیوچر کی لینگویج میں ایک بات کہی گئی ہے. فیوچر سا جو اس میں ورڈ ہے, لیٹر ہے سا, وہ فیوچر کے لیے آتا ہے, یعنی فیوچر میں ہم ایسا کریں گے. تو فرمایا کہ آگے جو ہے ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں, یونیورس میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی, تاکہ ان پر کھل جائے آخری طور پر کہ یہ حق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وی شیل شو them our signs in the universe and in themselves until it become clear to them that this is the truth. دیکھیے یہ تو ہے ورس کا ٹرانسلیشن, لیکن اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے, ایک چیز اس میں انڈرسٹوڈ ہے, وہ یہ کہ یہاں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بتائیں گے, ڈسکرائب کریں گے, تو یہ کام تو سارے پرافٹ نے کیا. سارے پرافٹ بتاتے رہے کہ یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے. تو یہاں پر کیا چیز ہے جو اور ہوگی؟ جہاں تک میں نے اس پر سوچا ہے, میں سمجھا ہوں کہ یہاں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے, وہ ہے آن دیئر ایکسیپٹڈ گراؤنڈ. یہ اس ورس میں انڈرسٹوڈ ہے. وی شیل, یہ جو آیت ہے کہ ہم وی شیل شو them our signs in the universe and in themselves until it becomes clear to them on the bilateral ground. اس کو میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پچھلے زمانے میں پورا ہزاروں سال تک جو پروفیٹک مشن چلا ہے وہ چلا ہے یونیلیٹرل گراؤنڈ پر. اب ایک پریڈکشن اس میں یہ تھا, ایک زمانہ آئے گا جب کہ بائی لیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر بات کہنا پاسبل ہو جائے گا. اس کو آپ سمجھیے. یونیلیٹرل گراؤنڈ کیا ہے؟ یعنی ایک پرافٹ آئے, مثلا موسیٰ, انہوں نے اپنی بات پیش کی, تو سننے والے نے کہا کہ تمہارے پاس کیا اس کا پروف ہے؟ تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, اس کو ڈالا انہوں نے, تو وہ سانپ بن گیا. فیضا یا حیۃ التسع, دیکھو یہ پروف ہے. بٹ دیٹ واز ناٹ اے بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ. یہ ان کا اپنا کلیم تھا جس کو انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں لکڑی کو سانپ بنا سکتا ہوں. پورا ہزاروں سال میں جو دعوتی کام کیا گیا ہے وہ یونیلیٹرل گراؤنڈ پر کیا گیا ہے. یعنی دائی نے یا پرافٹ نے اپنی بات کو پیش کیا, جو ان کے پاس ریزن تھی, جو ان کے پاس دلیل تھی, سننے والے نے سنا. تو انہوں نے کیوں کہا کہ سبھی پرافٹ کو جب انہوں نے میریکل دکھایا تو کہا کہ تم تو جادوگر ہو, یو آر اے میجیشین. اس کو انہوں نے میجیشین کہا, اس کو میجک بتایا. میجک کسی ایک آدمی کا کام ہوتا ہے, وہی آدمی دکھاتا ہے جو میجیشین ہوتا ہے, دوسرا آدمی نہیں کر سکتا وہ کام. یہ جو آڈینس تھا وہاں پر, وہ خود ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ لکڑی کو ڈالے تو سانپ بن جائے, لیکن موسیٰ کر سکتے تھے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ دعویٰ مشن چلا ہے ہزاروں سال تک یونیلیٹرل گراؤنڈ پر. یعنی دائی نے اپنا بات کہی, اس کو ڈسکرائب کیا, اس کی ریزن دی. اس طریقے سے ایک زمانہ آنے والا تھا, آخری زمانہ, اس میں یہ پاسبل ہو جانا تھا
کہ بائلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر بات کہی جا سکے. یہ زمانہ آنے والا تھا. اس سے میں کیا میرا مطلب ہے اس کو ٹو illustrate دس پوائنٹ آئی ول گیو این ایگزامپل. دیکھیے ہم سب لوگ جانتے ہیں ایک سولر سسٹم ہے. ہم سب نے سولر سسٹم کو کتابوں میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا سن ہے, بہت ہی برائٹ, اور اس کے چاروں طرف پلانٹ گھوم رہے ہیں, بہت بڑا ریڈیس اس کا ہے. ہم سب نے اس کو کتابوں میں دیکھا ہے. تو لیکن ہزاروں سال تک انسان یہ مانتا رہا کہ زمین سینٹر میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. اگر آپ انسان کے پاس ایسی کوئی راکٹ ہو کہ وہ اسپیس میں چلا جائے ایسی جگہ پر جہاں سے وہ پورا سولر سسٹم کو دیکھ سکے. آج ہمارے پاس راکٹ ہیں لیکن ہم آج بھی سولر سسٹم کو ہم فوکس میں نہیں لا پاتے. آج بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ پورے سولر سسٹم کو آپ جا کر اوپر دیکھ سکیں. پیچز میں ہم دیکھ پاتے ہیں, پیچز میں. لیکن فرض کیجئے کہ ایسا پاسبل ہو کہ اسپیس میں آپ ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں اور آپ کے پاس ایسی ٹیلیسکوپ ہو کہ پورا سولر سسٹم آپ کے فوکس میں آ جائے, تو کتنا ریڈیکولس معلوم ہوگا کہ ارتھ جو ہے سینٹر میں ہے اور سن اس کے گرد گھوم رہا ہے. جو آدمی آبزرو کر رہا ہوگا وہاں سے اس کو بہت ہی ریڈیکولس لگے گا یہ ماننا. لیکن جب زمین پر آپ ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے ایسٹ سے نکلا اور ویسٹ میں چلا گیا, ایسٹ سے نکلا اور ویسٹ میں چلا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں میں کھڑا ہوں جس زمین پر اس کے گرد وہ روٹیٹ کر رہا ہے. حالانکہ اگر وہاں سے دیکھ سکے آپ جہاں سے پورا سولر سسٹم آپ کے فوکس میں آ جائے تو یہ بالکل ریڈیکولس معلوم ہوگا یہ کہنا. یعنی جیو سینٹرک تھیوری ریڈیکولس ہو جائے گی, صرف ہیلیو سینٹری آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ کیا ہے؟ یہ میں کہوں گا کہ یہ ہے, اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ بائلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ. ہزاروں سال تک پہلے انسان کے پاس یہ نہیں تھا علم. ٹیلیسکوپ بنی ہے 1609 میں. 1609 میں جب ٹیلیسکوپ بنی ہے, گلیلیو نے بنایا, تبھی یہ پاسبل ہوا کہ ہم دیکھ سکیں اس دور کے سین کو اور پھر اسٹیبلش کر سکیں کہ سینٹر میں زمین نہیں ہے, سینٹر میں سن ہے. تو جو بات کہی تھی پہلے کوپرنیکس نے, تو اس بات اب جو ہے وہ ایک بائلیٹرل گراؤنڈ پر پروو ہو گئی کہ جو کہنے والے نے کہا تھا دوربین نے بھی دکھا دیا, ٹیلیسکوپ نے بھی دکھا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ دعویٰ مشن جو ہے جو ابھی تک چل رہا تھا یونیلیٹرل گراؤنڈ پر, وہ بائلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پہ چلنے لگے. یہی ہے سب سے بڑی گواہی, سب سے بڑی شہادت. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ دنیا میں سائنٹیفک ریولوشن آیا. سائنٹیفک ریولوشن پچھلے 300 سال میں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں انسان نے نیچر کو ڈسکور کیا, نیچر میں جو ہڈن لاز تھے اس کو پتہ کیا. اسی کو قرآن میں کہا گیا کہ جو یونیورس میں جو چیزیں ہیں خدا کی نشانیاں چھپی ہوئی اس کو ہم انکور کریں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. خدا نے یہ دنیا بنائی, وہ اس کا کریٹر ہے, تو کریٹر کے سائن اس میں چھپے ہوئے ہیں. جس طرح سے انجینئر چھپا ہوا ہوتا ہے اپنی مشین میں, اس کا کریٹر جو ہے سائن کے روپ میں اس کائنات میں دکھائی پڑتا ہے. لیکن انسان پری سائنٹیفک ایج میں ہمیں ان باتوں کو پتہ نہیں تھا. تو پہلے ہم باتوں کو کہہ پاتے تھے یونیلیٹرل گراؤنڈ پر, یعنی ہم ایک کلیم کرتے تھے بس. سننے والے کے لیے اس کا کوئی
بیک گراؤنڈ نہیں موجود ہوتا تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اس بات کو سمجھنے کے لیے. ابھی پرسوں یہاں دلی میں ایک میٹنگ تھی, تو میں نے وہاں پر اسپیچ دی. میری اسپیچ کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم یعنی اسپیس میں بہت کچھ دیکھ چکے ہیں لیکن کہیں پیراڈائز تو دکھائی نہیں پڑی ہمیں. اس زمانے میں جو اسٹرانومیکل اسٹڈیز ہیں اس سے ہم نے اسپیس میں بہت کچھ دیکھا, بہت کچھ جانا, لیکن پیراڈائز نہیں کہیں دکھائی پڑی. تو پہلے زمانے میں یہی بات کہی جاتی تھی. تو پہلے زمانے میں اس بات کا جواب دینے کے لیے بائیلیٹرل گراؤنڈ نہیں ہوا کرتی تھی. میں نے کہا کہ دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ سائنس نے یہ بتایا ہے کہ جو ہماری یہ دنیا ہمارا ہے اس کا جو ماس ہے اس کا صرف 4% ہمارے آبزرویشن میں آتا ہے. 96% آبزرویشن آتا ہی نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈارک میٹر, لیکن وہ ڈارک نہیں ہے, ایکچولی وہ برائٹسٹ میٹر ہے. یعنی اس کی برائٹ اتنی زیادہ ہے, اس کی لائٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے لائٹ کو بھی کھینچے ہوئے ہے. وہ اس کا گریوٹی بہت بڑی ہوئی ہے, تو لائٹ نکل نہیں پاتی باہر. اور چونکہ ہم دیکھ پاتے ہیں اس وقت آنکھ سے جبکہ آبجیکٹ اور ہمارے بیچ میں لائٹ ہو, یعنی ہماری آنکھ اور آبجیکٹ کے بیچ میں لائٹ جب ہوگی تبھی ہم دیکھ پائیں گے, نہیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب کہ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ 96% جو ہے ورلڈ اسٹف وہ دکھائی نہیں دیتا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیراڈائز تو ہم نے دیکھی نہیں, کیسے مانے ہیں آپ اس کو؟ آپ دیکھنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیے ایک بائیلیٹرل گراؤنڈ موجود ہو گئی میرے ان کے بیچ میں, جو پہلے موجود نہیں تھی. آپ کو قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 3000 ایئرس پہلے, 3000 سال پہلے ایجپٹ میں حضرت موسیٰ آئے, وہاں خدا نے ان کو پیغمبر بنایا. تو انہوں نے فرعون کے سامنے دعوت پیش کی. فرعون نے کہا, اپنے پرائم منسٹر تھا حامان, کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں خدا کی بات, خدا کہاں ہے؟ میرے لیے ایک بہت بڑا ٹاور بناؤ, میں چڑھ کر میں دیکھوں گا خدا کہاں ہے. تو اس وقت جو ہے یہ گراؤنڈ موجود نہیں تھی. اس وقت کوئی یہ نہیں کہنے کی پوزیشن میں تھا کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تم جو تم دیکھ پاؤ گے وہ تو 4% ہے صرف یونیورس کا, 96% تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو تم کیسے دیکھو گے؟ کوئی بھی ٹاور تمہارا کتنے اونچا ہو, وہ یونیورس کا صرف 4% ہی تم کو دکھا پائے گا, کیونکہ تمہارے اور آبجیکٹ کے بیچ میں لائٹ ہونی چاہیے, اور لائٹ وہاں سے ایمٹ ہی نہیں ہوتی ہے. سورج سے لائٹ آ رہی ہے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں, گلیکسی سے لائٹ آ رہی ہے اس کو ہم دیکھ پاتے ہیں, لیکن اور جو میٹر ہے وہ تو اپنی لائٹ کو باہر آنے نہیں دیتا, تو ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. وہ ہمارے لیے ڈارک بنا ہوا ہے. یہ جو ہے اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ. یہ دونوں فریق یہ مان رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو پہلے یہ بات جو تھی وہ ون سائڈڈ کلیم کی حیثیت کرتی تھی. اب وہ بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ مل گیا ہمیں کہ ہم کہہ سکیں کہ تم خود اپنے جس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہو اس کے مطابق تمہارے لیے وہ ان سین ہے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کروشچیو جو پرائم منسٹر بنا تھا رشیا کا, یعنی کمیونسٹ روس کا, تو 1957 میں رشیا نے پہلا راکٹ بھیجا تھا اسپیس میں, جس کا نام ہوتا تھا اسپوٹنک. اسپوٹنک پہلا راکٹ تھا جو اوپر گیا اور چاند کے گرد اس نے گھوم کر کے واپس آیا. فوٹو لیا اس نے.
تو کرسچیو نے اس وقت کہا تھا کہ ہمارا راکٹ اسپیس میں دور تک گیا اور ٹیلیسکوپ اس میں فٹ تھی, کہیں خدا دکھائی نہیں دیا. تو خدا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ہے اب سے یعنی 51 ایئرس پہلے کی, 1957 کی. اس وقت یہ چیز ڈسکور نہیں ہوئی تھی کہ یونیورس کا 96% جو ہے آبزرویبل ہی نہیں ہے. اس سے ڈارک میٹر اس وقت ڈسکور نہیں ہوا تھا. اس وقت اس لیے ایسا بات بولے وہ. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم کیسے دیکھو گے, تمہارا راکٹ کیسے دیکھ پائے گا, کیونکہ دیکھنے کے لیے جو لائٹ چاہیے وہ لائٹ موجود نہیں ہے. ہم جس چیز کو دیکھ پاتے ہیں, گلیکسی کو یا سن کو, اسٹارس کو, اس لیے کہ وہاں سے لائٹ آ رہی ہے. ریسٹ آف دا میٹر جو ہے وہ اپنی لائٹ ہی نہیں آنے دیتا, تو ہم دیکھیں کیسے اس کو. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر بات کو کہنا ممکن ہو گیا ہے, جو پہلے ممکن نہیں ہوتا تھا. تو جس چیز کو دیکھے کہا گیا ہے کہ عالم الناس صحاتِ رب العالمین, اس سے مراد یہی میرے نزدیک, جہاں تک میں نے بہت دنوں تک غور کیا اس میں, بہت دنوں تک غور کیا کہ مطلب کیا ہے اس کا. بہت دنوں تک سوچا میں نے, تب یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دعویٰ مشن جو ہے جو چل رہا ہے آدم سے, تو پچھلے ہزاروں سال تک وہ چلتا تھا یونیلیٹرل گراؤنڈ پر تھا. یعنی جو سننے والا ہے, جو آڈینس ہے, جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, تو ایڈریسر جو بات کہہ رہا ہے وہ ایڈریسی کا ایکسیپٹڈ گراؤنڈ نہیں ہے اس کی موجود. اب سائنس نے جو ڈسکوریز کی ہیں, اس کے بعد پہلی بار یہ چیز پاسبل ہو گئی ہے کہ آپ ایک ایسی بات کہیں جس کے لیے پہلے سے وہ موجود ہو گراؤنڈ, اس کو ماننے پر مجبور ہو, وہ ماننے پر مجبور ہو کہ خدا کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے, پیراڈائز کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. کیسے دیکھو گے جب کہ تمہارے اور اس کے بیچ میں لائٹ ہی نہیں ہے. یہ ہے بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ, اس کو میں نے کہا. تو یہ آخری زمانے میں اسی کو میں نے کہا کہ فائنل رول آف دا پروفیٹک مشن. تو پروفیٹک مشن چل رہا ہے ہزاروں سال سے, لیکن وہ چل رہا تھا یونیلیٹرل گراؤنڈ پر. اب یہ پاسبل ہو گیا ہے سائنس کے ڈسکوریز کے بعد کہ اس کو بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر پیش کیا سکے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے, جتنے فلاسفرس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو یونیورس ہے یہ ہمیشہ سے ہے, ایٹرنلی یہ چلا آ رہا ہے, اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے, اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے. اور پرافٹ کہے تھے کہ اس کی بگننگ ہے, خدا نے ایک خاص دن اس کو پیدا کیا ہے. تو جو انسان کی جو یعنی اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ نہیں بنی تھی کہ ہم یہ کہہ سکیں ان کو وہ کر سکیں, ریفیوٹ کر سکیں. 20th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں ایک ڈسکوری ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں بگ بینگ ڈسکور ہوئی. بگ بینگ نے بتایا کہ ایک خاص ٹائم تھا اب سے تقریباً 15 بلین سال پہلے, جب کہ ایک ایکسپلوژن ہوا. اس ایکسپلوژن کے بعد یہ ساری یونیورس بن گئی. یہ گلیکسی, یہ اسٹارس, یہ پلینٹس, یہ زمین, یہ سورج اس کے بعد بنے. تو بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ پہلے انسان کو معلوم نہیں تھی کہ ایک ایسا ایکسپلوژن ہوا ہے. اس ایکسپلوژن سے کائنات بننا شروع ہوئی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ وجود میں آ گیا. پہلے جب ہم کہتے تھے کہ خدا نے بنایا ہے ایک خاص ڈیٹ کو دنیا, تو ہم تو کہتے تھے, لیکن جو آڈینس تھا ہمارا, جو مدعو تھا, اس کے اس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ موجود نہیں ہوتی تھی. تو ہمارا صرف کلیم ہوتا تھا, کلیم, وہ مانے یا نہ مانے. اب اس کو ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ دنیا ایک خاص تاریخ کو بنی, ہمیشہ سے نہیں چلی آ رہی ہے.
ایسے ہی دیکھیے اینڈ کی بات، قرآن میں بار بار کہا گیا تھا کہ دنیا کا ایک اینڈ ہے، اینڈ ہے، اینڈ ہے. لوگ کہتے تھے کہ یہ چلی جا رہی ہے، یہ چلی جا رہی ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. لیکن اب گلوبل وارمنگ نے پہلی بار یہ بتایا ہے کہ دنیا تو اس کا اینڈ ہو رہا ہے، اینڈ اس کا ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک کمیونٹی جو 25,000 سائنٹسٹ دنیا بھر کے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے 1 سال تک سارا آبزرویشن کیا اور یونینیمسلی انہوں نے کہا ہے کہ جو پروسیس چل رہا ہے یہ irreversible ہے، irreversible ہے. گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سارا بیلنس ٹوٹ رہا ہے اور جو انسیکٹ مر رہے ہیں اور بہت سارے ارتھ کوئک آ رہے ہیں اور فلڈ سمندروں میں آ رہا ہے، سارا پولوشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کو ہم irreversible ہے. اس کو معنی کہ اس کو اینڈ تو نہیں آنا ہے. کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ 20 سال میں آ سکتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ 40 سال میں، کوئی کہتا ہے 50 سے اوپر کوئی نہیں گیا ہے کہ 50 سال کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو پہلے جب یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا کا ایک اینڈ ہے، اس کے لیے سننے والے کے ہاں کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہوا کرتی تھی. اب یہ بات جو ہے اب یہ بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر کہہ سکتے ہیں آپ کہ خود سائنٹیفک ڈسکوری بتا رہی ہے کہ دنیا کا ایک اینڈ ہے. اب کیسے تم اس کو ریفیوٹ کرو گے؟ پیچھے کو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو ہماری جو دعوتی مشن تھا اس کو یونیلیٹرل گراؤنڈ پہ کہنا پڑتا تھا. یہ آدمی ایک بات کلیپ کر رہا ہے، اس کو ڈسکرائب کرتا ہے، کوئی ریزن دیتا ہے، اب آدمی مانے یا نہ مانے. اب جو ہے اس خود آدمی کے اپنے ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں. پیچھے کو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے دعویٰ مشن چلتا تھا یونیلیٹرل گراؤنڈ پر، اب یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر آپ بات کو پیش کریں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک کامن ریشنل گراؤنڈ مل گیا ہمیں بات کو کہنے کے لیے. اسی کو خدا نے کہا کہ اس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ عالم الناس شہادۃ عند رب العالمین، یہ سب سے بڑی گواہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. گواہی کا مطلب ہوتا ہے وہی جس کو ہم دعویٰ بولتے ہیں، دعویٰ، وہی اسی کو گواہی بھی کہتے ہیں. یعنی قرآن میں دعویٰ اور شہادت دونوں کو یعنی ایک ہی سینس میں بولا گیا ہے، ایک ہی سینس میں. تو کہیں اسی کو دعویٰ کہے گا، کہیں اسی کو شہادت کہا گیا ہے. تو دعویٰ ورک جو ہے، دعویٰ ورک زیادہ بڑے بیس پر پاسبل ہو جائے گا، اس کی طرف سے اشارہ ہے. اور وہ آیت جو میں نے پڑھی یعنی چیپٹر 41 کی، اس میں بتایا گیا تھا کہ یعنی فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے کہ ایسی سائنس، ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو وہی ہے سائنس، یعنی سائنٹیفک ڈسکوری کے ذریعے ساری باتیں آج آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو یہ اس کی بہت لمبی فہرست ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، پہلے زمانے کا انسان جو ہے وہ شرک کو مانتا تھا، یعنی کئی گاڈ. کیوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ بارش ہو رہی تو کوئی رین گاڈ ہے، سمندر ہے تو کوئی سی گاڈ ہے، ماؤنٹین ہے تو کوئی اس کا کوئی گاڈ الگ ہے. تو بہت سارے گاڈ ہیں، سورج بھی گاڈ ہے اور چاند بھی گاڈ ہے. یہ ڈفرینٹ فنامنا چونکہ ہے، اس وجہ سے وہ سمجھ لیا کہ خدا بھی کئی ہیں. لیکن سائنس میں آپ جانتے ہیں کہ اس پر برابر ریسرچ ہوتی رہی. تو نیوٹن کے زمانے میں یہ مانا گیا تھا کہ 4 فورسز جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہیں. یہ بہت سارے کو کھٹا کر انہوں نے 4 بنایا. پھر اس کے بعد آپ معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے اور گھٹایا اس کو کہ 3 تک لائے. وہ 3 فورسز ہیں. پھر اب جو تھیوریٹیکل سائنس کا جو سب سے بڑا پروفیسر ہے اسٹیفن ہاکنگ کے زمانے میں تھیوریٹیکل سائنس کا سب سے بڑا آدمی مانا جاتا ہے اسٹیفن ہاکنگ. اس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ ایک ہی فورس ہے
اس کو کہتا ہے کہ سنگل اسٹرنگ تھیوری. سنگل اسٹرنگ. تو پہلے کئی مانتے تھے لوگ, پھر 4 ہوا, پھر 3 ہوا, اب سنگل اسٹرنگ. جس کو معنی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ توحید کے لیے بیک گراؤنڈ حاصل ہو گئی. جب کہا جاتا تھا کہ خدا ایک ہے, خالق ایک ہے, کریٹر ایک ہے, اس وقت یہ چیز صرف کلیم تھی, کیونکہ جس کو ہم ایڈریس کر رہے تھے, جو ہمارا آڈینس تھا, اس کے پاس کوئی میوچولی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ موجود نہیں ہوا کرتی تھی. اب جو ہے دونوں طرف وہ گراؤنڈ موجود ہو چکی ہے, کیونکہ جب سائنس نے یہ بتا دیا, سائنٹیفک ڈسکوریز نے اور سائنٹیفک ریسرچ نے, کہ ایک ہی سنگل فورس ہے جو پورے کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے, جس کے معنی ہے کہ اب پرابیبلٹی توحید کے حق میں آ گئی, اب پرابیبلٹی شرک کے حق میں نہیں رہی. یعنی شرک کے سائڈ میں اب پرابیبلٹی نہیں رہی, پرابیبلٹی اب توحید کے سائڈ میں آ گئی. اسی کو میں کہتا ہوں کہ بائلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ ایسے ہی دیکھیے, رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, کہ عیش تو آرام اور سکھ تو آخرت میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. یہ دنیا میں نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے دنیا میں. لیکن پہلے کے زمانے میں یہ چیز صرف کلیم کی حیثیت رکھتی تھی, کلیم. لیکن اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز بھی ایک پروف فیکٹ بن چکی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے, الوین ٹافلر ایک آتھر ہے جس نے کتاب چھاپی غالباً 1970 میں. وہ اس کا نام تھا فیوچر شاک. اس کتاب میں اس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ دنیا اب انڈسٹریل ایج سے نکل کر سپر انڈسٹریل ایج میں جا رہی ہے. یعنی ایک اگلا فیز اس کا سپر انڈسٹریل ایج, اس میں ہر چیز آٹومیشن پہ بیس کرے گی, آٹومیشن پہ بیس کرے گی. مثال کے طور پر آپ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ اپنی فنگر کو یوز کرتے ہیں, اس وقت فنگر یوز نہیں کرنا پڑے گا. آپ بولیں گے اور ٹائپ ہوتا چلا جائے گا, یا تک سوچیں گے اور ٹائپ ہوتا چلا جائے گا. تو اس نے کہا تھا کہ اب دنیا ایک سپر انڈسٹریل ایج کی طرف جا رہی ہے. لیکن کہاں پہنچا دنیا, کہاں پہنچی؟ سپر پولوشن ایج کی طرف پہنچ گئی. یعنی الوین ٹافلر نے, یا ایک ہی کی بات نہیں ہے, اس زمانے میں سبھی لوگوں کی سوچ یہی تھی. جب انڈسٹریل ایج آیا تو سمجھتے تھے کہ ترقی کرتے کرتے ہم ایک بہت بڑی ڈیولپڈ ورلڈ کی طرف چلے جا رہے ہیں. اس کو اس نے نام دیا سپر انڈسٹریل ایج. تو سپر انڈسٹریل ایج کہاں پہنچا؟ آج آپ جانتے ہیں کہ یعنی وہ گرین ہاؤس گیس کا پرابلم ہے, ایئر پولوشن کا پرابلم ہے, گلوبل وارمنگ کا پرابلم ہے. سمندر کا 95% پانی پلوٹ ہو چکا ہے. آپ ذرا غور کیجیے, سمندر کا 95% پانی پلوٹ ہو چکا ہے. تو اس کو معنی ہے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سپر انڈسٹریل ایج کی طرف, حالانکہ جا رہے تھے وہ سپر پولوشن ایج کی طرف. سپر پولوشن ارریورسیبل ہے, جس کو معنی ہے کہ یہ خود سائنٹیفک یعنی جو جانکاری ہمارے پاس ہے اسی سے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ہم جنت نہیں بنا سکتے, کہ دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر جب رسول اللہ نے فرمایا تھا تو وہاں پر کامن ریشنل بیک گراؤنڈ, کامن ریشنل گراؤنڈ نہیں موجود تھا. اب وہ موجود ہو گیا. اب ہم اس کو بائلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں تم پیراڈائز نہیں بنا سکتے. پیراڈائز بناتے بناتے کیا چیز بن گئی؟ ہیل بن گیا, ہیل. یہ سپر انڈسٹریل ایج جو ہے سپر پولوشن ایج بن گیا. اسی کو میں کہتا ہوں کہ بائلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر دعوت کو پہنچانا. یہ ایک نئی, اللہ تعالیٰ نے ایک نئی اپرچونیٹی کھولی ہے. نئی اپرچونیٹی جو ہے وہ بول کر چلا کر نہیں آتی.
کوئی اور ہوتا ہے جو اس اپرچونیٹی کو ڈسکور کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ زمین میں اور تھا لیکن زمین میں انجن نہیں ہوا کرتا تھا, مشین نہیں ہوتی تھی. یہ انسان نے ڈسکور کیا کہ اور کو وہ آئرن بنائے, آئرن کو اسٹیل بنائے, اسٹیل سے پھر بہت ساری مشینیں بنائے. تو خدا اپرچونیٹی کو دیتا ہے لیکن باقی کام انسان کو کرنا پڑتا ہے. یہی معاملہ یہاں بھی ہے. خدا نے دعوی اپرچونیٹیز کو آخری حد تک یہاں یعنی دے دیا ہے. سائنٹفک ڈسکوریز جو ہیں سب کے سب دعوی اپرچونیٹیز ہیں. آپ دیکھیں یہ کمیونیکیشن کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے. پرنٹنگ پریس کا زمانہ کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے. فریڈم کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے. بہت ساری چیزیں سب اپرچونیٹی. میں سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ورلڈ پورا کا پورا دعویٰ اپرچونیٹیز ہے, لیکن اس کو بطور اپرچونیٹی کے ڈسکور کرنا پھر اس کو اویل کرنا یہ آپ کا کام ہے, یہ انسان کا کام ہے. آپ جو 21 سینچری میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ اس اپرچونیٹی کو ڈسکور کریں, اس کو اویل کریں, اور خدا کے ہاں ان لوگوں میں شمار آپ کا ہو جنہوں نے سب سے بڑی شہادت دی تھی, سب سے بڑا دعویٰ ورک کیا تھا. یہاں میں آپ کو ایک حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ حدیث آئی ہے الترمذی میں اور مسند احمد میں. اس حدیث میں یہ ہے بتایا گیا, رسول اللہ نے فرمایا کہ عباد لیسوا بانبیاء ولا شہداء. آپ غور کیجیے ان الفاظ پر. عباد لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہ الانبیاء والشہداء یوم القیامہ. یعنی خدا کے کچھ بندے وہ ہیں, خدا کے کچھ بندے وہ ہیں جو پیغمبر نہیں ہوں گے اور شہداء نہیں ہوں گے وہ, لیکن قیامت کے دن پیغمبر ان کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے. پرافٹس ول انوی دیم. ذرا غور کیجیے آپ اس پر. تو خدا کے کچھ بندے وہ ہیں جو پیغمبر نہیں ہوں گے اور شہداء نہیں ہوں گے, لیکن پیغمبر ان کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے. The prophets will envy them. یہ کون لوگ ہوں گے؟ میں نے اس پر کافی سوچا اور کافی اور کیا میں اسی لیے پہنچا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو آخری زمانے میں یعنی اینڈ آف دا ہسٹری سے پہلے جو دعویٰ اپرچونیٹیز کھلی ہیں کہ بائیلیٹرل گراؤنڈ پر ہم اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے انڈرسٹینڈیبل بنا سکیں. یعنی خدا کی جو بات ہے اس کو بائیلیٹرل گراؤنڈ پر لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنا سکے. یعنی میوچولی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ یا کامن ریشنل گراؤنڈ, جو بھی آپ ورڈ بولیں, اس پر ہم خدا کے بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. یہ ہے ایک اپرچونیٹی جو اس سے پہلے موجود نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے دعویٰ ورک جو تھا وہ یونیلیٹرل اناؤنسمنٹ کا ہم مانا تھا. یونیلیٹرل اناؤنسمنٹ کہ ایک آدمی آیا اس نے اناؤنس کر دیا, ایک آدمی آیا اس کا اناؤنس کر دیا, اور سننے والے کے اندر اس کے لیے بیک گراؤنڈ موجود نہیں ہوا کرتا تھا. اب بیک گراؤنڈ سننے والے کے لیے موجود ہو چکا ہے سائنس کی ڈسکوری کے ذریعے سے, سائنس کے سروے کے ذریعے سے, سائنس سے جو دنیا دریافت کی ہے اس کے ذریعے سے. تو یہ جو پاسبلٹی دنیا میں آئی ہے کہ بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ پر ہم پیش کر سکیں دعویٰ ورک کو, تو جو لوگ اس کے لیے اٹھیں گے وہی وہ لوگ ہوں گے جن کو کہ پیغمبر رشک کی نظر سے دیکھیں گے, وہی وہ لوگ ہوں گے. اس پر میں بہت دنوں تک سوچا, تب میں یہ بات کہہ رہا ہوں
اس کے سوا اور کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. یہ بہت ہی بڑا کام ہے جو انجام دینا ہے, یعنی اینڈ آف دا ہسٹری سے پہلے. آپ جانتے ہیں خدا نے یہ دنیا بنائی, انسان کو آزادی دی, اور ایک خدا نے یہ پرافٹ بھیجنا شروع کیا تاکہ لوگوں کو موت سے پہلے یا قیامت سے پہلے باتوں کو بتا دیا جائے. لیکن اس سے پہلے باتیں بتانے کا جو تھا وہ صرف یونیلیٹرل گراؤنڈ پہ ہوا کرتا تھا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انقلاب جو برپا کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدائی انقلاب ہے, خدائی ریولوشن ہے, کہ کچھ لوگوں کو خدا نے انسپائر کیا, کچھ لوگوں کو خدا نے یعنی ان کو ایسے حالات پیدا کیے ان کے لیے کہ وہ سائنٹیفک ریولوشن لا سکے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ خدا کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمیشہ سے یہ واقعہ ہوتا تھا کہ آدمی پانی رکھتا تھا آگ پر, اور جب وہ ابلتا تھا تو اس کا ڈھکن جو اٹھ جاتا تھا. ہمیشہ سے انسان دیکھتا تھا, ہزاروں سال سے. پہلے کسی نے دریافت نہیں کیا اس سے کہ یہ کیوں ایسا ہے. یعنی اسٹیم پاور کی دریافت جس نے کی, تو جس فنامنا کو دیکھ کر کے, وہ فنامنا تو ہمیشہ سے تھا, وہ ہزاروں سال پہلے سے تھا. تو کسی کو خدا نے انسپائر کیا کہ اس میں یہ چیز دیکھو. میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک ڈسکوری جتنی بھی ہے سب کے ساتھ تھرو انسپریشن ہوئی ہیں. اتنی انوکھی باتیں سائنسدانوں نے دریافت کی, بغیر انسپریشن کا نہیں ہو سکتی تھی وہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سائنٹیفک ڈسکوری جو ہے بائی چانس ہوتی ہے, بائی چانس. تو یہ چانس کون پیدا کرتا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. تو سائنٹیفک ریولوشن اتنا انوکھا تھا, اتنا عجیب تھا, ایک ایک چیز جو سائنسدانوں نے دریافت کی اتنی انوکھی تھی. جیسے کہ مثال طور پر اکثر سوچتا ہوں کہ یہ دنیا میں آج کی دنیا ہے, اس میں دو چیزوں کی بہت امپورٹنس ہے, لائٹ کی اور موشن کی. آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دو چیزوں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, لائٹ اور موشن. لائٹ اور موشن کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے, میگنیٹک فیلڈ ہو اور وہاں پر آپ موشن لائیں تو الیکٹران فلو کرتے ہیں, جس کا نام الیکٹریسٹی ہے. اور اگر میگنیٹک فیلڈ ہو وہاں الیکٹرک کرنٹ لائیں تو وہاں موشن پیدا ہو جائے گا. یہ نیچر میں چھپا ہوا تھا. یہ ایک لا آف نیچر ہے جو چھپا ہوا تھا نیچر کے اندر. کیسے سائنس نے ڈسکور کیا؟ یہ ایک چھپی ہوئی بات کو سائنٹسٹ نے کیسے جانا کہ میگنیٹک فیلڈ ہو اور موشن ہو تو وہاں الیکٹران فلو کریں گے, اور میگنیٹک فیلڈ ہو اور الیکٹرک کرنٹ ہو تو وہاں موشن پیدا ہو جائے گا. یہ اتنی انوکھی بات ہے کہ ہزاروں سال سے یہ تھی موجود نیچر میں, لیکن انسان ڈسکور نہیں کر پاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے کچھ لوگوں کو انسپائر کیا, اینجلس کے ذریعے خدا کچھ لوگوں کو بتایا تو وہ ڈسکور کیا. تو کیوں؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ اس میں ہمیں کچھ ایک کمفرٹیبل لائف مل جائے, کچھ لگژریس آئٹم مل جائے, کنزیومر گڈس بن جائیں. یہ مطلب نہیں تھا اس کا. یہ تو اس کا بائی پروڈکٹ ہے. یاد رکھیے, یہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹ ہے اس کا. اصل چیز ہے دعویٰ اپرچونیٹیز کو کھولنا. جیسے آپ سیب کو کرش کرتے ہیں تو ایک چھلکا نکلتا ہے, ایک اس کا رس ہوتا ہے, اس کا جوس. اصل چیز وہ جوس ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں بائی پروڈکٹ. تو یہ جو مادی سہولتیں ملی ہم کو, جو کمفرٹ اور لگژری جو ملی ہم کو, یہ بائی پروڈکٹ تھا اس کا. اصل جو ہے سائنٹیفک ڈسکوریز کا وہ ہے دعویٰ اپرچونیٹیز. دعویٰ اپرچونیٹیز جو تھیریز دریافت ہوئیں اور جو کمیونیکیشن دریافت ہوا اور بہت ساری چیزیں دریافت ہوئی, وہ سب کے سب
دعویٰ اپرچونیٹیز ہیں. تو اس کو ابھی تک ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنی کمفرٹیبل لائف کے لیے استعمال کیا ہے. یہ صحیح ہے, لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس کو, اس میں دعویٰ اپرچونیٹیز کو دیکھیں, ایز این دعویٰ اپرچونیٹیز کو آپ ڈسکور کریں اور اس کو استعمال کریں, اس سے پہلے کہ دنیا کا اینڈ آ جائے اور خدا کی بات کو ساری دنیا تک پہنچا دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری رول باقی ہے کچھ خوش قسمت انسانوں کے لیے, ایک آخری رول. اسی لیے میں نے کہا فائنل رول آف دا پروفیٹک مشن. تو پروفیٹک مشن چل رہا ہزاروں سال سے, بہت سارے رول اس میں ادا ہوئے, بہت سے رول اس میں ادا ہوئے, لیکن ایک فائنل رول باقی ہے. وہ فائنل رول یہی ہے کہ یہ جو اپرچونیٹی کھلی ہے کئی سو سال کے یعنی محنت کے بعد, تو اس کا صرف چھلکا لوگ لے رکھا ہے لوگوں نے, یعنی مٹیریل کمفرٹ اس کا صرف چھلکا ہے. جیسے آپ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنڈا جو ہوتا ہے اس کا رس نکالتے ہیں, میں نے کئی بار دیکھا ہے. تو مشین میں ڈالتے ہیں اس کو, تو مشین جو ہے رس نکال لیتی ہے اور چھلکا الگ کر دیتی ہے. تو یہ مٹیریل کمفرٹ جو جس کو کے طور پر جو لوگ لے رہے ہیں اس کو, وہ صرف اس کا چھلکا لے رہے ہیں, اس کا جو رس ہے اس کو ابھی تک تو استعمال ہی نہیں ہوا وہ. تو اصل جو اس کا ہے میں سمجھتا ہوں سائنٹیفک ڈسکوریز کا, وہ یہ ہے کہ اس میں خدا کی ڈسکوری کا نیا سامان, خدا کی ریئلائزیشن کا نیا پہلو, خدا کے میسج کو پھیلانے کے نئے مواقع, یہ ہے اس کا اصل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کے یعنی اپنے کو اس بات کا کینڈیڈیٹ بنانا چاہیں کہ خدا کے ہاں ان کا وہ درجہ ملے کہ فرشتے کے پیغمبر بھی ان کو پرورش کریں, تو ان کو اس اپرچونیٹی کو انہیں اویل کرنا چاہیے. انہیں کے لیے اپرچونیٹی کھولی گئی ہے. سائنٹیفک ریولیوشن کا ابھی تو لوگوں نے صرف چھلکا استعمال کیا ہے مٹیریل کمفرٹ کے لیے, اور اس کو خدا کی پہچان کے لیے, خدا کی معرفت کے لیے ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوا. اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ نہ ہو جائے. قیامت اس وقت تک رکی رہے گی جب تک کہ آپ اس میں جو معرفت کا جو کنٹینٹ ہے اس کو لے سکیں. یعنی اس میں جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں اس میں ایک طرف ہم کو خدا کی معرفت کا سامان ہے, دوسری طرف دعوت کا سامان ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. خدا کی معرفت آپ غور کیجئے کہ پہلے انسان جتنا جانتا تھا نیچر کے بارے میں, اس سے خدا کی عظمت قائم نہیں ہو پاتی تھی. اب جو سائنس نے دریافت کیا ہے دنیا, وہ اتنی بڑی کہ 4% جو ہم دیکھتے ہیں وہی بہت ہی بڑی, اور 96% تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو آپ ذوق غور کیجیے کہ سائنس نے بتایا کہ دنیا تو بہت ہی بڑی ہے, وہ کنسیویبل ہی نہیں ہے وہ. تب جا کر انسان سمجھ پایا کہ خدا کتنا بڑا ہے. یعنی گلوری آف گاڈ جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی ابھی تک. اس حتیٰ کہ سولر سسٹم کو کسی کو پتہ نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ چھوٹا سورج ہے, وہ ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا, ادھر سے نکلا ادھر چلا گیا. لیکن پورا جو سولر سسٹم, پوری گلیکسی اور ساری یونیورس اور اس سارا جو ہے اس کو کون جانتا تھا اس سے پہلے؟ اس طرح سے جو خدا کی جو بلیسنگ ہے, مثال کے طور پر خدا کی یہ بلیسنگ ہے کہ سارے درخت جو ہے ہمارے یعنی ہمارے سانس سے نکلے ہوئے کاربن کو لے لیتے ہیں اور خود وہ ہم کو آکسیجن سپلائی کرتے ہیں. یہ کون جانتا تھا اس کے پہلے؟ کوئی نہیں جانتا تھا. ایسی ملین ٹریلین باتیں جو سائنس نے بتائی ہیں ہمیں. تو خدا کی بلیسنگ کا اس سے پہلے بہت ہی کم اندازہ ہوتا تھا. خدا کی گلوری کا بہت ہی کم اندازہ ہوتا تھا. خدا کریشن کا بہت ہی کم اندازہ ہوتا تھا. سائنس نے بتایا کہ
خدا گلوری اس سے بہت زیادہ بڑی ہے جتنا تم اس سے پہلے سمجھتے تھے. تو ایک طرف سائنس نے خدا کی عظمت کو پہلی بار اسٹیبلش کیا, اور دوسری طرف سائنس نے جو ڈسکوریز کی اس سے دعوت کے اپرچونیٹیز ہمیں ملی. تو جو لوگ اس سائنٹیفک نالج سے خدا کی بڑی ہوئی معرفت حاصل کریں گے, اور جو لوگ سائنٹیفک ڈسکوریز سے فائدہ اٹھا کر کے خدا کے میسج کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے, وہی وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑی جنہوں نے گواہی دی ہوگی, اور وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جن کو پرافٹ بھی یعنی رش کی نظر سے دیکھیں گے. یہ ہے فائنل رول. پرافیٹک مشن چل رہا ہے آدم سے اور چلے گا یعنی قیامت تک, ڈومز ڈے تک. لیکن اس میں یہ جو فائنل رول ہے یہ بہت ہی بڑا رول ہے. اس میں معرفت کا جو نیا سامان ہے, دعوت کا نئے مواقع ہے, اس سے پہلے جو کبھی بھی نہیں تھا, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. وہ بچپن میں نے ایک کتاب پڑھی تھی کہ آسمان میں جو ستارے ہیں وہ نیکڈ آئی سے 10,000 دکھائی دیتے ہیں. یعنی نیکڈ آئی سے صرف 10,000. آپ جو بتائیے کہ جو ڈسکوریز ہوئی ہیں تو کاؤنٹ لیس ستارے بہت ہی بڑے بڑے. اب خدا کی گلوری کتنی بڑھ جاتی ہے اس کا احساس. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ معرفت کے نئے جو مواقع کھلے ہیں اس کو آپ اویل کیجیے, اور دعوت کے جو مواقع کھلے ہیں اس کا اویل کیجیے, تاکہ آپ اس گروپ میں شامل ہوں جو گروپ خدا کے ہاں سب سے بڑا درجہ پائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. Wasiqur Rahman. Please enumerate things which come under Swabe Jariya. دیکھیے, ایک ٹرم ہے فقہ میں, اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. تو صدقہ جاریہ سے یہ چیز نکلتی ہے کہ ایک ایسا ثواب جو جاری ہو آپ آدمی کے ڈیتھ کے بعد بھی. تو اس کا کوئی لسٹ نہیں کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ کنواں کھود دینا, پل بنا دینا, یہ سب چیزوں کو سمجھا جاتا تھا صدقہ جاریہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپینشن ہو چکا ہے زندگی میں, اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو آدمی خدا کی رضا کے لیے کرے, یہ دیکھیے شرط ہے خدا کی رضا کے لیے. کوئی بھی ایسا کام جو آدمی کرے خدا کی رضا کے لیے, اور وہ اس کے مرنے کے بعد اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے, تو وہ ہے صدقہ جاریہ. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو خدا کی رضا کے لیے کی گئی ہو اور آدمی کی موت کے بعد اس کا فائدہ دوسروں کو ملتا رہے, تو وہ صدقہ جاریہ ہے. یہ ہے مطلب اس کا. Maulana, he also wants to know how one can do dawa work among a common man. دیکھیے, دعوی ورک اس زمانے میں تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے, بہت زیادہ آسان. آپ کچھ بھی کر رہے ہو, کوئی جاب ہو, کوئی پروفیشن ہو, لیکن کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں, ان کو آپ دیتے رہیے. آج کل جو ہمارے یہاں چھپی ہیں بہت سے پیمفلیٹ اور بروشر, اس کا آئیڈیا مجھے بہت پہلے آیا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, یعنی آزادی سے پہلے
اور 1947 سے پہلے کی بات ہے کہ میں ایک بار گیا ساؤتھ میں. تو ساؤتھ میں میں کسی جگہ پہ جانا تھا تو ٹرین سے گیا. جب میں ٹرین سے اترا تو میرے ساتھ ایک اور آدمی بن گیا جو اسٹرینجر تھا میرے لیے. وہ تھے کرسچن. تو ہم لوگ چلتے رہے پیدل. تو ایک جگہ جب ٹرن آیا تو ان کو ادھر جانا تھا, مجھے ادھر جانا تھا. تو انہوں نے اپنے پاکٹ سے ایک بہت ہی بیوٹیفل چھپا ہوا بروشر نکالا. یا تو مجھے یاد ہے وہ اوہایو کا چھپا ہوا تھا, یعنی امریکہ کا چھپا ہوا تھا. وہ مجھے دیا. وہ ادھر چلے گئے, میں ادھر چلا گیا. اس کو جا کے میں نے پڑھا. تب سے میرے مائنڈ میں آ گیا تھا کتنا اچھا سمپل طریقہ ہے کہ آدمی دعوت کے سبجیکٹ پر افیکٹو انداز میں چیزیں لکھی جائیں, اس کو بہت بیوٹیفل طریقے سے چھاپا جائے, اور اس کو ہر آدمی ساتھ رکھ کے اپنے پاس, جہاں کوئی ملے اس کو دے دیجیے, وہ اپنے گھر جا کے پڑھے گا. تو یہ ہر لینگویج میں کر سکتے ہیں آپ, اردو میں, ہندی میں, انگلش میں, تمل میں, تیلگو میں, ملیالم میں, جس سے ہم چاہے کر دیجیے. میں سمجھتا ہوں اس زبان میں تو بہت ہی آسان ہے دعویٰ ورک کرنا. اچھا, اگر وہ ایسا ہے کہ پڑھ نہیں سکتا سپوز, تو آپ پڑھ کے سنائیے یا بات کیجیے اس سے. تو دعویٰ ورک کوئی ایسا یعنی کام نہیں ہے جو کہیں اس کی لمٹ آ جاتی ہو. ہر جگہ آپ دعویٰ ورک کر سکتے ہیں. لیکن دعویٰ ورک کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو سمجھیے. دعویٰ ورک دوسرے کو دینے سے پہلے خود اپنے کو پریپیئر کرنے سے شروع ہوتا ہے. دعویٰ ورک بگنس فرام یور اون پریپریشن. تو لوگ جو ہے دیکھیے کوئی اسٹڈی کرتے نہیں, انہیں اسلام کے بارے میں جانکاری ہوتی نہیں ہے, بس خالی پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہے ان کے لیے تو یہی ہے کہ بھائی چھپا ہوا چیزیں ہیں لوگوں کو تقسیم کرتے رہیں. کہ اگر خود بھی آدمی کچھ کرنا ہے تو اس کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. تمہارا کوئی بھی ایسی ہر آدمی جس پوزیشن میں ہو اس پوزیشن میں وہ دعویٰ ورک کر سکتا ہے. جیسے پرسوں یہاں دلی میں جو ہوا تھا ایک انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں گلوبل وارمنگ اینڈ اسلام پر, تو وہاں پر بہت لوگ آئے تھے. تو گلوبل وارمنگ اینڈ اسلام پر میں نے بہت ہی کھلے طور پر اسلام کی باتیں کہی لوگوں کو. مطلب ایک ہوتی ہے ہیٹ کی زبان اور وائلنس کی زبان, وہ تو ظاہر میری نہیں ہے, میں سائنٹیفک لینگویج بولتا ہوں. تو مجھے تعجب تھا کہ وہاں میجارٹی نان مسلمس کی تھی, میں کسی نے ریئیکٹ نہیں کیا. وہیں پر مجھے جس کی ڈسکوری ہوئی جو آج میں نے کہا آپ کو, کہ اس زمانے میں ہم بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں کہ بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ آ چکا ہے خدا کی طرف سے. پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ یونیلیٹرل گراؤنڈ پر بات کہی جاتی تھی, یعنی میں کہتا تھا دوسرا آدمی سنتا تھا, لیکن کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہوا کرتا تھا, وہ مانے یا نہ مانے. اب تو پہلے سے وہ مانے ہوئے ہیں. وہ تو جو باتیں میں نے کہی وہاں پر اس پر ریئیکٹ جو نہیں کیا لوگوں نے, تو میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا. اس کی وجہ یہی تھی کہ 50% تو پہلے مانے ہوئے تھے, وہ پہلے مانے ہوئے تھے. تو وہیں بلکہ یہ لفظ مجھے وہیں سمجھ میں آیا, بائیلیٹرلی ایکسیپٹڈ گراؤنڈ. تو کتنا آسان ہوگا اس زمانے میں کام کرنا, بتائیے. اس زمانے میں کوئی یہ پوچھے کہ دعوت ورک کیسے کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سوچا نہیں, غور نہیں کیا, سمجھا نہیں باتوں کو. ورنہ اب تو دعوت ورک کے سارے راستے کھل چکے ہیں, اور یہ آخری حد ہے کہ کامن گراؤنڈ یعنی بن چکا ہے دائی اور مدعو کے بیچ میں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اپرچونیٹیز خدا نے کھول دی ہیں. اور ریشنل تھنکنگ جو اس زمانے میں ہے وہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے. پہلے زمانے میں دیکھیے ریشنل تھنکنگ نہیں ہوا کرتی تھی. لوگ جو ہے ماتھالوجی میں جیتے تھے, سپرسٹیشن میں جیتے تھے,
جو سن لیا باپ دادا سے اس پہ مان لیتے تھے. اب تو زمانہ آ گیا ہے ریشنل تھنکنگ کا. تو ایک آدمی اس پاس سچائی ہو, اٹرنل ٹروتھ ہو, تو وہ یہ بھی ایک کامن گراؤنڈ ہے کہ وہ آدمی ریشنل تھنکنگ والا آدمی ہے. آپ پاس ایک ریشنل بات ہے, آپ کہیں گے وہ ماننے پر, اپنے مائنڈ سے کی وجہ سے ماننے پر مجبور ہو جائے گا. وہ اس زمانے میں سب سے بڑی جو بیس تیار ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ریشنل وے میں سوچتے ہیں. اب وہ سوچ جو پہلے ہوا کرتی تھی, میتھولوجیکل سوچ اور سپرسٹیشس سوچ, باپ دادا سنا ہوا ہے تو اسی کو سوچ رہے ہیں, اس سے باہر نکلتے نہیں ہیں, سب ختم ہو گیا. تو کتنی بڑی نئی بیس ہمیں مل گئی ہے کہ جو ہمارا آڈینس ہے وہ ریشنل طریقے پر سوچتا ہے. ہمارے پاس ایک ایسی سچائی ہے جو پوری طرح ریزن پر وہ اسٹینڈ کرتی ہے. تو اس کو اویل کیجیے, یہی کام ہے. This question is from Sarfaraz. Does Islam accept or reject Darwin's theory of evolution? اب ڈارون تھیوری تو بعد کو پیدا ہوئی ہے, اسلام کے بعد. تو اس نام سے تو کوئی آپ کو نہیں آیت یا قرآن میں مل جائے گی, کہ قرآن تو آیا بہت پہلے, ڈارون بعد کو پیدا ہوا. لیکن میں جو اسٹڈی کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ نہیں کہ قرآن یا اسلام اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. پہلی بات یہ کہ وہ کوئی پروف تھیوری نہیں ہے, وہ صرف ایک ہائپوتھیسس ہے. وہ صرف ہائپوتھیسس ہے. میں نے بار بار یہ بات کہی ہے. میں نے کافی اسٹڈی کی ہے ایوولوشن تھیوری کی. جو لوگ اس کو پروف تھیوری مانتے ہیں, میں کہوں گا کہ وہ جانتے نہیں, ABCD بھی نہیں جانتے اس کے ایوولوشن تھیوری. بلا شبہ وہ ایک سپوزیشن پر بیس کرتی ہے, کسی فیکٹ پر بیس نہیں کرتی ہے. تو آپ معلوم ہے ڈارون جو ہے آخری زمانے میں بہت ہی پریشر میں مرا تھا. وہ آپ پڑھیے اس کی لائف کو, اس کو احساس تھا کہ میں نے سچ اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا ہے, یعنی فیکٹ سے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے. اس کو خود یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں نے یعنی بہت سی اس میں غلط کام کیے ہیں. تو بار بار اس کو نہیں لیتا. میں یہ کہوں گا کہ سائنس میں جو طریقہ ہے کسی بات کو پروو کرنے کا, اس طریقے پر اسٹینڈ نہیں کرتا ہے ایوولوشن تھیوری. بس مان لیا, لوگوں نے مان لیا. اور جو زیادہ یعنی ویسے لوگ ہیں جو زیادہ سوچنے والے لوگ ہیں, وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ورکیبل تھیوری ہے, یہ سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے. یعنی خدا کو انکار کرنے کے بعد ہمیں ایک مل جاتا ہے ایک نظریہ کہ ہم یہ مان لیں کہ ایوولوشن ہوا ہے تو مان کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ایوولوشن تھیوری جو ہے صرف ایک سپوزیشن پر بیس کرتی ہے, کسی پروفڈ فیکٹ پر بیس نہیں کرتی. اس پر میں نے لکھا بھی ہے کئی اپنے کتابوں میں, کوئی چاہے تو پڑھ سکتا ہے. This question is from Farhan Khan. How is it that Satan managed to lure Adam into eating the forbidden fruit when he himself was banished from the kingdom of heaven upon his refusal to bow down to Adam? دیکھیے یہ کویشچن جو ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دے سکیں. ہم اس کو قرآن میں جو بات ہے وہ ساری ڈیٹیل میں نہیں ہے. یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ پیراڈائز کہاں تھا جہاں آدم کو رکھا گیا تھا, کیونکہ بائبل میں ہے کہ وہ عدن میں تھا, جو عدن کے نام سے ایک کنٹری ہے, وہاں پر ایک باغ تھا, وہاں رکھا گیا تھا. مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ اس پیراڈائز میں تھا. تو ان باتوں کو ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں جان سکتے.
اس کوشچن میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی ایک دیکھیے ایک طریقہ ہے اسلام میں. صحابی کہتے ہیں کہ نہینا عن کثرت السوال وعن کثرت القیل والقال. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشچن جو سچ مچ ریلیٹڈ ہو ہماری لائف سے وہ تو کرنا چاہیے, اور جو صرف ایبسٹریکٹ کوشچن ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے. جیسے میرے پاس ایک صاحب آئے ایک دوسرے شہر سے, یہ دلی میں ملے مجھ سے, کہ صاحب میں صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا کیا سوال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامت ہو, مرا اور قیامت شروع ہو گئی. ایک اور حدیث ہے کہ آدمی مرا تو اس کے بعد یا تو جنت میں ہوگا یا دوزخ میں ہوگا. روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. تو اس معنی کہ ایک آدمی 10,000 سال پہلے مرا ہے, ایک آدمی آج مرے گا, تو وہ 10,000 سال زیادہ وہ سزا بھگتے گا. تو میں نے کہا استغفر اللہ, اسی کے لیے آپ صبر کیا آپ نے. تو سوال وہ کرنا چاہیے جو ریلیٹڈ ہو میری زندگی سے, جس کا کوئی فائدہ ہو. ایبسٹریکٹ کوشچن سے بچنا چاہیے. This question is from Miss Kamla. What is the difference between Rasool and Nabi? دیکھیے رسول اور نبی میں فرق بائبل میں تو کیا جاتا ہے, اسلام میں نہیں ہے. کوئی لوگ ببلیکل یعنی سینس کو لے کر اسلام میں بھی نکالتے ہیں رسول نبی کا فرق. میں نہیں مانتا اس کو. کچھ اسکالرس ایسے ہیں جو وہاں سے اس کو یعنی امپورٹ کرتے ہیں اور اسلام میں دکھاتے ہیں کہ نبی اور رسول کا فرق. میں سمجھتا ہوں کہ رسول اور نبی ایک ہی مطلب دونوں کا ہے, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پروفٹ. یعنی وہ انسان جس کو خدا ریویل کرے اپنی سچائی. بس جو رسول ہے وہی نبی ہے, جو نبی ہے وہی رسول ہے. This question is from Farah. Islam teaches us not to be envious towards others. So why would the prophets envy the people who will do dawah work? دیکھیے یہاں وہ پازیٹیو سینس میں ہے, وہ دیکھیے نگیٹو سینس میں نہیں ہے, وہ پازیٹیو سینس میں ہے. وہ یعنی وہ خوش ہونا. دیکھو میری وہی آپ کے امتی کے افراد ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے کہ جیسے آپ خوش ہو اپنے آپ کا بیٹا جو ہے, ایک باپ جو ہے وہ اس نے کم پڑھا زیادہ پڑھا نہیں, اور اس کا بیٹا جو ہے زیادہ پڑھ گیا, اب اس نے ترقی کی, تو باپ کو بھی اس کو خوشی ہوتی ہے. اسی خوشی کو انوی کہا گیا. وہ اس سینس میں نہیں ہے, نگیٹو سینس میں نہیں ہے. جی ہاں, انوی جو ہے لفظ انگلش میں تو وہ نگیٹو سینس میں ہو سکتا ہے, پازیٹیو سینس میں ہو سکتا ہے. یہاں پر وہ پازیٹیو سینس میں ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. How should we explain to people who do not believe in prophethood that God sends his message through some people he selects for this purpose? دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, لیکن آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میتھمیٹیکل لینگویج میں اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے. اور میتھمیٹیکل لینگویج جو ہے صرف پارشل سینس میں مفید ہوتی ہے. آپ چاہیں کہ میتھمیٹیکل لینگویج ہر جگہ آپ چلائیں تو پاسبل نہیں ہے. میں اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں نے کیسے جانا کہ پرافٹ کو کہ پرافٹ تھے. اپنا ایکسپیرئنس بتا سکتا ہوں میں. یہ کہ یعنی قرآن اور حدیث کے بارے دونوں بارے میں کہوں گا کہ آج ہی جو ہے یعنی وہ بادل چھائے ہوئے تھے, اب بجلی گرج رہی تھی بار بار, وہ گرج چمک جو تھی, تو مجھے آیت یاد آئی کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو جو آدمی عربی زبان جانتا ہو وہ کہے گا کہ یہ تو خدائی زبان ہے. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ کوئی انسان اس زبان میں بول نہیں سکتا.
جو لوگ عربی نہ جانتے ہوں وہ اس کو میری بات کو نہ سمجھ پائیں. دیکھیے ایک عجیب و غریب اسٹائل ہے کہنے کا. یعنی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو گرج چمک ہے وہ خدا کے خوف سے وہ یعنی میں ہے, وہ خدا کی حمد کرتی ہے, وہ یعنی خدا کا اعتراف کرتی ہے, خدا کی حمد کرتی ہے. یہ بات کہی گئی اس میں آیت میں. لیکن آپ ذرا اسٹائل کو ذرا دیکھیے, یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. تو میں نے کہا کہ یہی آیت ہی اس بات کا پروف ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. اس طرح سے قرآن میں دیکھے ہے کہ یعنی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. یہ کون بول سکتا ہے یہ لینگویج؟ کہہ دو کہ اگر سارے سمندر جو ہے وہ انک بن جائے اور سارے درخت جو ہے وہ پین بن جائے اور خدا کی باتیں لکھی جائے تو وہ ختم نہ ہوں گی. یہ کون یہ زبان بول سکتا ہے؟ تو اپنے آپ میں یہ جو لینگویج ہے اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. ایسے ہی میں نے حدیث کو جب پڑھا تو حدیث کو میں نے بہت پڑھا. تو حدیث کو جب پڑھتا ہوں میں تو میرا دل بولتا رہتا ہے کہ یہ انسان نہیں کہہ سکتا, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ پیغمبر کا کلام ہے جو خدا کے انسپریشن سے بولتا ہے. انسپائرڈ ورڈ ہیں وہ. اتنا پریسیزن ہوتا ہے اس میں اور اتنا زیادہ ٹو دی پوائنٹ باتیں ہوتی ہیں, اتنا زیادہ وہ اس کا ایکسپریشن اتنا زیادہ صحیح ہوتا ہے حدیث کی باتوں کا کہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں جب پڑھتا ہوں تو میرا دل بولتا رہتا ہے کہ صرف یعنی پرافٹ آف گاڈ ہی اس طرح بول سکتا تھا, کوئی اور اس طرح نہیں بول سکتا. تو یہی پروف ہے. باقی اگر کوئی کہے کہ مجھے میتھمیٹیکل پروف دو تو وہ پروف تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہے اور نہ خدا کچھ ایسا پروف دینے کا اسکیم ہے خدا کی. کیوں؟ اگر ایسا پروف پرافٹ کا ہو تو پھر ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. کیونکہ میتھمیٹیکل پروف جہاں ہو تو وہاں آپ کو آپشن نہیں ہوتا انکار کرنے کا. جب کسی چیز کا میتھمیٹیکل پروف دے دیا جائے تو آپ انکار نہیں کر سکتے وہاں. تو رسول کو ماننا نہ ماننا دونوں کا آپ کی فریڈم باقی رہے گی. ایسا پروف نہیں دے سکتا خدا کہ آپ کا انکار کا وہی ختم ہو جائے, آپشن ہی ختم ہو جائے, ٹیسٹ ختم ہو گیا. اس وجہ سے سارا معاملہ جو ہے آپ کے چوائس پر رہے گا اور اپنی عقل کو استعمال کر کے آپ سمجھیں گے. انسان کے لیے دیکھیے سب سے بڑی چیز جو دی گئی انسان کو ہے وہ کنسیپچول تھاٹ جس کو کہتے ہیں. کنسیپچول تھاٹ, یہی چیز انسان کو دوسری چیزوں سے الگ کرتی ہے. کسی اور چیز میں کنسیپچول تھاٹ نہیں ہے. تو سب سے بڑی جو کوالٹی ہے وہ کنسیپچول تھاٹ. کنسیپچول تھاٹ کے لیول پر پرافٹ کو ڈسکور کرنا ہے, کسی اور لیول پر نہیں. تو میں دوبارہ نہیں سمجھاؤں. This question is from Khalid Ansari. Using Quranic verses for healing and therapeutic purpose is catching up as a trend amongst the new age Sufis. And to authenticate the effectiveness of this therapy, there are people who claim to have been treated successfully. Do you think chanting Quranic verses for healing actually has any effect, or it's only a physiotherapy which works and the credit goes to the verses? ہاں, یہ ایک بڑا کمپلیکس کویشچن ہے. جو میں سمجھتا ہوں وہ عرض کرتا ہوں. اس میں اسکالرس کی رائے ایک ہی نہیں ہے, اس میں بڑا کنٹروورسی ہے.
پر میں جو سمجھتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک ہے قرآنک ورسز کا اپنے آپ میں افیکٹو ہونا اپنے آپ میں. تو میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے ایسا نہیں ہے. کوئی منتر جیسے ہوتے ہیں تو لوگ مانتے ہیں کہ ایک منتر ہے, وہ بول دو تو یہ بات ہو جائے گی. جیسے میں نے کیسا بتایا تھا آپ کو کہ کھلا ہے سم سم تو کھل گیا, کھلا ہے بم بم تو نہیں کھلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سینس میں خود جو ورڈ ہیں اپنے آپ میں ان میں ایسی کوئی کوالٹی ہو کہ اپنے آپ ہی وہ افیکٹ کرتے ہیں وہ. تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں ایسا نہیں ہے. وہ اس میں دعا ہوتی ہے. میں دعا کے سینس میں مانتا ہوں. جیسے میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ قرآن کے ورسز کو پڑھ کر پھونکتا ہوں, لیکن وہ بطور دعا میں کرتا ہوں. میں سہارا لیتا ہوں اپنی دعا کے لیے قرآن کے ورڈس کا. یہ مجھے نہیں ہے ماننا کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے کوئی منتر ہے, پھونک دو تو بس ہو جائے گا وہ. ایسا میری سمجھ میں نہیں آئی بات اب تک. اصل چیز جو میں سمجھ پایا ہوں وہ دعا ہے. اصل چیز دعا کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں ان شبدوں کا. ان شبدوں کو پڑھ کر کے آپ دعا کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے, یہ بھی سمجھ لیجیے کہ کوئی سرٹینٹی اس کی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس دعا سے وہ کام حاصل ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو. سرٹینٹی وہاں بھی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں انٹرم آف دعا اس کو میں مانتا ہوں, انٹرم آف منتر نہیں مانتا میں اس کو. This question is from Mr. O.P. Sikka. Maulana Sahab, today's talk bilateral acceptance was a very enlightened one, touching on observable and dark matter. However, my query is slightly different. I want to know what is super consciousness. Kindly throw some light. دیکھیے سپر کانشیسنیس کے کئی ڈیفینیشن ہو سکتے ہیں. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو میں مانتا ہوں وہ سپر کانشیسنیس جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ایک اگلا فیز ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے تھرو اس اسٹیج تک پہنچا سکتا ہے. اور میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ اسلام میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. آج ہی کسی کا ٹیلیفون آیا میرے پاس, سے میں کہہ رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریچولس ہیں, ان ریچولس کو کر دو تو وہی اسلام ہے. تو میں نے کہا اسلام کسی ریچولس, کوئی سیٹ آف ریچولس کا نام نہیں ہے. اسلام میں اصل چیز ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. جو بھی اسلام کی عبادتیں ہیں, جو بھی اسلام کی پریکٹسز ہیں, جو بھی اسلام کی اسکرپچرس ہیں, اس کے تھرو اور اس پلس اپنے کنٹمپلیشن کے ذریعے ہم اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہر ایک کے لیے پاسبل ہے, لیکن اس کی ایک پرائس ہے. اس پرائس کو دیے بغیر کوئی بھی شخص, چاہے کوئی کتنی لرنر ہو, کچھ بھی ہو, وہ اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. وہ ہے وہ ہے کانسنٹریشن. کانسنٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے, ڈیٹیچ کر کے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ مٹیریل چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے ان کے بہت سارے انٹرسٹ اسے پھنسے ہوئے ہیں, اپنے ڈیزائر اسے پھنسے ہوئے ہیں. تو امپاسبل ہے کہ وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ہو سکے. جب ہر چیز آپ کٹتے ہیں تبھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اور جتنا کٹے گا آدمی وہی اسی کو اتنے بڑا, جتنا زیادہ کٹے گا آدمی اتنے بڑا اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ بہت ہی مشکل پروسیس ہے. اسے بہت ہی پوری ہسٹری میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس جو ہائر لیول ہے
انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا وہاں تک پہنچے ہوں، کیونکہ وہ اپنے کو ڈیٹیچ نہیں کر پاتے، وہ پرائز نہیں دے پاتے، اپنے کو 100% ڈیڈیکیٹ نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو پوری طرح کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ادھر آدھا ادھر. تو ایسے لوگوں کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. This question is from Dr. Farida Khanam. People are not serious enough to understand the divine message. How should we make them understand the seriousness of the situation? یہ تو بہت ہی بڑا کوشچن ہے کہ گلوبل وارمنگ کی اتنی زیادہ میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، لیکن کوئی سوچتا ہی نہیں، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. لوگ بس پریزنٹ میں جینا جانتے ہیں، فیوچر میں سوچتے بھی نہیں ہو. تو یہ انسان کی ویکنیس ہے، یہ ویکنیس ہمیشہ سے رہی ہے. اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں. اب کسی کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں، بدلنا تو ہمارے اختیار میں نہیں، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. This question is from Khalid Ansari. Prophets used the language of their age and the race they were sent for. Is there any Quranic reference or clue about Adam's language that he preached in? نہیں، ایسا تو نہیں ہے، قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بعض علماء مانتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی جو ٹریڈیشنس ہیں اس میں کچھ باتیں آتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آدم کو جو، یعنی یہ قرآن میں نہیں ہے ایسا، لیکن اسرائیلی ٹریڈیشن میں ہے. اس سے مسلم علماء نے بھی اس کو لے لیا ہے، لیکن کوئی بہت آتھینٹک بات نہیں ہے وہ، کہ آدم کو خدا نے جو میسج دیا تھا، تو آدم نے اس کو وہ بنایا، مٹی کی وہ بنائی انہوں نے، جیسے اینٹ ہوتی ہے نا، برک، تو اس ٹائپ کی سلیب بنائی، اس پر لکھا انہوں نے، لکھ کر کے اس کو آگ میں پکایا، آگ میں پکا کر کے اس کو پریزرو کر دیا. تو وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے تک رہی، وہ اسی میں فلڈ میں بہہ گیا وہ. تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ سرائک لینگویج تھی، وہ سرائک لینگویج. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بغداد میں جو میوزیم تھا، جو بمبارڈمنٹ میں تباہ ہو گیا بڑا حصہ اس کا، تو اس زمانے کی کچھ چیزیں وہاں کی سرائک لینگویج میں تھی وہ. تو اس کی بہت آتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی ضروری کہ اس زمانے کا ہو، کب کا ہے وہ، کیونکہ اسی ایریا میں فلڈ آیا تھا. آپ جانتے ہیں میسوپوٹامیہ کا ایریا وہی تھا، تو اسی ایریا میں آیا تھا وہ. تو وہاں سرائک لینگویج میں کچھ چیزیں تھیں وہ بغداد کے میوزیم میں، بمبارڈمنٹ سے تباہ ہو گئے وہ. تو یہ مانا جاتا ہے. میں اس پر کوئی بات نہیں کر سکتا کہ اس لیے کوئی ہسٹوریکلی از ناٹ پرووڈ، بس یہ کہ ایسا مانتے ہیں لوگ.